اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سورہ کا ہم ذکر کریں گے قرآن کی سورۃ النازعات۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اس صورت میں آخرت کا تصور دیا جا رہا ہے۔ قیامت کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو اور اسے کوئی معمولی بات نہ سمجھا جائے، اور محض قیاس آرائی کی بنا پر قیامت و آخرت کو پس پشت نہ ڈال دیا جائے۔ حشر نشر کی کیفیات سمجھائی جا رہی ہیں، اور یہ بات ذہن نشین کی جا رہی ہے کہ موت کے وقت ہی سے حقائق منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ سچ پوچھو تو موت خود ہی قیامت صغریٰ ہے اور قیامت کبریٰ پر شاہد ہے۔ اس وقت سے عذاب و ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو کافروں کی روح اور ان کے رگوتن سے سختی کے ساتھ کھینچتے ہیں کہ وہ مرنے سے بھاگتے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی جو مومنوں کے بدن سے جان کی گرہ کھولتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، پھر ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف بھی اس صورت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پیغمبر کی نافرمانی اور حکم الہی سے سرکشی کے باعث بسا اوقات دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، اور فرعون کو دیکھو یہاں پانی میں ڈبویا گیا اور وہاں آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید انسانی اعمال کے نتائج اور ثمرات کا ذکر بھی ہے۔ پھر قیامت ہی کے ذکر پر سورہ کا ختم ہوتا ہے اور قیامت کے واقع ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ اور اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو، اور لیکن اہل عرب کے لیے اس واقعے کے ہر پہلو سے قیامت برحق ہونے کے شواہد بھی اس میں مضمر ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ اس کہنے میں کہ پھر تو تم بڑے گھاٹے میں رہے اور عمومی شعبہ کا ذکر تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے لاٹھی کا سانپ بننا اس بات پر شاہد ہے کہ بے جان میں سے جان اس کے حکم سے پڑتی ہے۔ جس نے لفظ کن سے پیدا کیا وہ نفخ اولیٰ سے مار بھی سکتا ہے اور نفخ ثانی سے جلا بھی سکتا ہے۔ پھر فرعون کی سرکشی اور اس کے عواقب خود انسان کا دل دہلانے کے لیے کافی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت میں کوئی شبہ ہو تو بلند آسمانوں کو دیکھو، رات و دن کے آنے جانے پر انسان نظر کرے اور پہاڑوں کے استحکام پر نظر ڈالو۔ اللہ فرما رہا ہے جس نے ان کو بنایا اور ان کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب انسان کو اپنے اعمال یاد آئیں گے، دوزخ بھی بھری جائے گی، جنت آباد ہوگی۔ یہ لوگ جو انکار کا شکار ہیں وہ تو بس پوچھتے ہی رہیں گے کہ قیامت کب آئے گی، گویا اس کا فوراً نہ آنا ان کے نزدیک اس کے نہ آنے کی دلیل ہے۔ ان نادانوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ سوال کا وقت نہیں عمل کی گھڑی ہے کہ انسان اس دنیا میں عمل اچھے کرے اور نیک عمل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہمیں اس بات کی دلائل دیتے ہیں، اور اس سورہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، قیامت برحق ہے۔ تو انسان کو اپنے اعمال دیکھنے چاہیے، بھلائی اور اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے اور دنیا میں بھی وہ عزت سے رہے۔ مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے قرآن کو تفسیر سے پڑھنا، ترجمے سے دیکھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔